دیکھا کہ 5-7 لڑکیاں ہیں گھر میں، اور یہ اور انہوں نے دروازہ کھولا ہے، عورت اندر چلی گئی ہے اور ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے کواڑ کے اندر دیکھا، کواڑ کہتے ہیں دروازے کے اندر چھوٹی سی درز ہوتی ہے جس کے اندر جھانکا جا سکتا ہے، ہلکا سا چھوٹا سا سوراخ درز، اس کو کواڑ کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر انہوں نے دیکھا تو اندر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت سامنے ایک چارپائی پڑی تھی، اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئی اور رونا شروع کر دیا اور توڑا رکھا، اور بچیوں سے کہنے لگی کہ یہ اب آپ کے اوپر حلال ہے، آپ اس کو کھاؤ۔ اب بچیاں اندر سے چھری لا رہی ہیں، خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ بچیاں اس طرح لاغر، کمزور اور بھوک کے مارے نڈھال ہو چکی تھی۔ نڈھال کا مطلب کمزور ہو چکی تھی کہ ان سے صحیح طرح سے چلا نہیں جا رہا تھا، پھر بھی وہ آ کے اس بکری کے بچے کو نکال کے نا اس کو کاٹنا چاہ رہی تھی کہ اس نے باہر سے آواز دی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، بچوں کو حرام کیوں کھلا رہی ہو؟ تو بوڑھی عورت جو رو رہی تھی ایک دم وہ چکنا ہو کے بولی کہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ ہمارے گھر جھانکتے رہے، اور آپ کون ہیں، کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا سارے سوالوں کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، مجھے اتنا بتائیں کہ آپ بچوں کو حرام کیوں کھلا رہے ہیں۔ پھر اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، اور ان بچوں کا والد اتنا مذہبی تھا کہ ہمیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور اس کا ہو گیا انتقال۔ 2 سے 3 ہفتے گزر گئے ہیں، اس کا انتقال ہوا ہے اور ہم گھر سے نہیں نکلے، اور اب بھوک پیاس کی وجہ سے بچوں کی یہ حالت ہے کہ قریب ہے کہ مرنا شروع ہو جائیں۔ تو اس صورت میں گھر سے نکلی، ہم سید خاندان سے ہمارا تعلق ہے، اس لیے ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے، تو پھر میں نے سوچا کہ چلو مری ہوئی بکری کے بچے کو لے جاتی ہوں، تو یہ اس حالت میں مرنے سے بہتر ہے، اب ہمارے اوپر حلال ہے، ہم اس کو کھائیں گے۔ پھر انہوں نے جو باہر دیکھ رہے تھے اللہ والے، انہوں نے کہا آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ کہ آپ میرے واپسی کا انتظار کریں، اور آپ کو اللہ کا واسطہ کہ آپ صبر کریں، میری واپسی کا انتظار کریں۔ وہیں سے چلے گئے، سیدھا قافلے میں پہنچے، اپنے بھائی ان کے ساتھ تھے، ان سے کہا کہ میرے زاد راہ واپس کرو، میں نے حج کے لیے نہیں جانا۔ اب سارے لوگ ان کو سمجھانے لگے کہ حج کا یہ فائدہ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے دل اور دماغ کا بننا، اسی پہ محنت ہوتی ہے۔ جب انسان محنت کر لیتا ہے نا اپنے دل و دماغ پہ، اپنے زندگی کا رخ بدل لیتا ہے، پھر ایسے معاملات سرزد ہوتے ہیں، اس کی جسم و جان سے ایسے معاملات، ایسے عمل نکل رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان نے محنت ہی نہیں کرنی، گالی گلوچ پہ لگے رہنا ہے، الٹی باتوں پہ لگے رہنا ہے، تو وہ کہاں سے اس طرح کی سوچ پیدا ہوگی؟ بہرحال انہوں نے بحث کی، دوسروں نے بھی بحث کی، بھائی چلو ہمارے ساتھ۔ اس وقت حالت یہ ہوتی تھی کہ دور دراز علاقوں سے جب گزرتے تھے، کوئی جان پہچان نہیں، زبان کا مسئلہ ہوتا تھا، وہ کچھ اور بولتے ہیں، یہ کچھ اور بولتے ہیں، تو رہنا سہنا کھانا پینا کچھ بھی نہیں، اب رہائش، وہاں رشتہ داری بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب ایسی جگہ پہ جہاں آپ کی رشتہ داری بھی نہ ہو، کوئی جان پہچان نہ ہو، زبان کا مسئلہ ہو، آپ نے کھانا مانگنا ہے تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ مانگ کے آ رہا ہے، ایسی جگہوں پہ کسی کو چھوڑنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا، یا اتنا زیادہ مطلب آسان اس کے لیے بھی نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے بڑی بحث کی کہ مجھے دے دو پیسے، میرے واپس لوٹاؤ، میں نے حج نہیں کرنا، میں ادھر ہی رہوں گا۔ وہ تنگ آ کے انہوں نے پیسے دے دیے، اس کے بنے 400 دینار۔ اس دور میں 400 دینار انہوں نے اس کے ہاتھ میں پکڑائے کہ چلو آپ اپنے پیسے لو اور سائڈ پہ اٹھو، کیا کرو گے ہمیں نہیں پتا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ 400 دینار لیا، آگے سیدھا اسی شہر میں آئے، آگے خریداری کی، آٹے کا توڑا لیا، چینی دالیں جو چیز تھی، مطلب ایسیسریز جس کو ہم کہتے ہیں، کچن کا سامان لیا، تو باقی کچھ پیسے بچ گئے، 200-250 دینار بچ گیا۔ وہ آٹے والے تھیلے کے اندر چھپا کے نا انہوں نے تھیلا اٹھایا اور سارا سامان لیا، اور سیدھا جا کے ان کے دروازے پہ دستک دی، تو اندر سے آواز آئی، تو انہوں نے کہا یہ آپ کا خادم حاضر ہے، آپ دروازہ کھولیں، پردہ کر لیں، میں اس توڑے کو، اس سامان کو اندر رکھ دیتا ہوں، پھر آپ مجھے اجازت دیں۔ تو جیسے انہوں نے دروازہ کھول کے سائڈ پہ ہو گئے، تو یہ اندر گئے، جا کے انہوں نے آٹا بھی رکھا، چینی رکھی، گھی رکھا، ساری چیزیں رکھی، اور ساتھ اجازت مانگی کہ یہ میں مردار بکری کے بچے کو بھی واپس لے جاؤں گا۔ انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ اس کو واپس لے جائیں۔
اب دروازہ بند ہو گیا، اس نے توڑا پکڑا مری ہوئی بکری کے بچے والا اور اپنے والا توڑا رکھ کے سارا، اب اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے نہیں بچے تھے، سارے پیسے خرچ کر دیے۔ اب جب باہر نکلے نا، انہوں نے دروازہ بند کر لیا، پھر دوبارہ سے یہ اندر دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ بچیاں آئی، ایک بچی کہنے لگی اے اللہ میرے نانے کا واسطہ کہ اس کو اس کا بدل دے دینا۔ دوسری بولی کہ اے اللہ اس نے ہمیں خوش کیا ہے، آپ اس کو خوش رکھنا۔ تیسری نے کہا کہ یا اللہ اس کے بدل اس کو بہترین ایسے معاملات اس کی زندگی میں پیش کر جو یہ حیران رہ جائے۔ ساری مطلب باتیں کرتے رہے، جب ساری باتیں کری آخری ایک بچی نے کہا کہ یا اللہ میرے نانے کو اس کے حق میں جو دعا مانگے وہ قبول کر لینا۔ میرے نانے کہ اس حق میں جو دعا مانگے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں جو دعا مانگے اس کو قبول کر لینا۔ اب سب نے کہا، یہ خاموشی سے سنتا ہوا باہر، پھر وہیں سے چلا گیا، توڑا پکڑا مری ہوئی بکری کے بچے والا اور جا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا، اور خود اب سوچنے لگا ہے کہ رات کیسے گزارے، دن کیسے گزارے۔ بہرحال وہ تھوڑی بہت محنت مزدوری ملتی تو کر لیتے، کھا لیتے، لیٹ جاتے رات کو، پھر صبح اٹھ جاتے، کرتے کراتے 2-2.5 مہینے گزر گئے۔ حج والے جتنے قافلے تھے وہ واپس آنے شروع ہو گئے۔ اب جب واپس آ رہے ہیں نا، ایک قافلہ آیا جن کو یہ جانتا ہی نہیں تھا، کبھی پہچان بھی نہیں تھی، کسی اور علاقے کا قافلہ تھا، وہ بھی 500,000 بندوں پر مشتمل تھا۔ جیسے وہاں سے گزرنے لگے تو اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا میں ایک اور واقعہ سنا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ جب کوئی حج سے آئے، عمرے سے آئے تو اس کی دعا کروانے کے لیے نا باہر نکلا کرو، مطلب اس وقت۔ اچھا میں بتا رہا تھا کہ قافلہ، پہلا قافلہ آیا، لوگ دعا کروانے کے لیے علاقے سے باہر نکلے، بستی سے باہر نکلے، انہوں نے دعا کی، چونکہ حج سے جو بھی واپس آتا ہے یا عمرہ کر کے واپس آتا ہے ان سے دعا کروانی ہوتی ہے۔ تو اس قافلے میں یہ کسی کو نہیں جانتا تھا، لیکن لوگ بڑے حیران اس کو دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے بات ہی کر دی کہ بھائی آپ پہلے کیسے آ گئے، آپ تو ادھر ہی تھے طواف کرتے ہوئے، میں نے دیکھا تھا۔ دوسرا پھر بولا میں نے اس کو میدان عرفات میں دیکھا تھا۔ تیسرا بولا اس کو جبرات پہ دیکھا تھا کنکریاں مارتے ہوئے۔ چوتھے نے کہا صفا مروا پہ دیکھا تھا۔ مختلف لوگ باتیں کرنے لگے، وہ خاموش سنتے چلے گئے۔ دوسرا قافلہ آیا، تیسرا قافلہ آیا، کوئی 8-10 دنوں کے اندر کئی قافلے آئے، سب نے یہی بات کی۔ اس کو شہادتیں ملی، یہ خاموش حیران سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں آپ کو ہم نے فلاں جگہ دیکھا، فلاں جگہ دیکھا، فلاں جگہ دیکھا، یہ وہی قافلہ ہے جس میں اس کے بھائی تھے، سگے بھائی تھے، رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ عجیب ناراضگی ہے، عجیب آپ کی سچویشن ہے کہ آپ وہاں پہ بھی تھے اور ہمارے ساتھ رہتے بھی نہیں تھے، یعنی ملتے تھے اور سائڈ بھی ہو جاتے تھے، یہ وجہ کیا تھی؟ وہ خاموش۔ پھر ایک اس کا جو دوست تھا وہ پھر آگے بڑھا، اس نے کہا یار بات سنو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ہم بڑے ادب کے ساتھ حاضری دے رہے تھے، درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور اس وقت رش بہت زیادہ تھا، رش میں بھگدڑ مچی تھی، اس وقت تم نے مجھے یہ تھیلی نہیں پکڑائی تھی کہ یہ پکڑ لو مجھ سے گر نہ جائے، تو پھر بھی آپ خاموش ہو اور جواب تک نہیں دیتے، یہ لو اپنی تھیلی۔ اس نے ایک تھیلی پکڑا دی، تھیلی کے اوپر کچھ عربی میں لکھا ہوا تھا۔ وہ تھیلی کس ٹائپ کی تھی؟ کپڑے کی تھیلی ہوا کرتی تھی، اور اس کے اندر کوئی سکے وغیرہ تھے، اس دور میں سکے چلتے تھے، سونے کا سکہ، چاندی کا سکہ، پیتل کا سکہ، یہ اصل میں دینار درہم اس شکل میں ہوا کرتے تھے۔ تو وہ تھیلی پکڑا دی، انہوں نے پکڑ لی، پھر اسی قافلے کے ساتھ مل کے سیدھا واپس گھر چلے گئے۔ راستے میں لوگ باتیں کرتے رہے، یہ خاموش رہے۔ وہاں پہ جب پہنچے ہیں، رات کے وقت پہنچے تو کھانا وانا کھایا، نماز پڑھی، تھوڑا ریسٹ کیا، رات کو لیٹ گئے۔ جب لیٹے ہیں نا رات کے کسی وقت میں ان کو خواب آئی۔ خواب میں کیا آیا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ آپ نے میرے بچوں پر رحم کیا، میرے بچے بھوکے تھے، آپ نے رحم کیا، تو میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کا بدل اس کو نصیب کر۔ یہ حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا،
اور راستے میں میرے بچوں پہ اس نے خرچ کر دیے سارے پیسے، زاد راہ خرچ کر دیا۔ زاد راہ وہ پیسے ہوتے ہیں جو راستے کے لیے استعمال کرنے کے لیے بندہ رکھتا ہے، اس کو زاد راہ کہتے ہیں۔ زاد راہ جتنا اس کے پاس تھا اس میں خرچ کر دیا، تو میرے رب نے میری دعا قبول فرماتے ہوئے ایک فرشتے کو، آپ کی ہم شکل فرشتے کو پیدا کیا جو آپ کی شکل و صورت کے مطابق ہے، اور وہ قیامت تک اب ہر حج کرتا رہے گا آپ کی طرف سے، کیونکہ آپ نے میرے بچوں پہ خرچ کیا تو میرے رب نے اس کے عوض ایک فرشتہ پیدا کر دیا جو قیامت تک آپ کی طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اور لوگوں نے آپ کو اس کی بتا بھی دیا کہ وہ وہاں موجود تھا، آپ کو شہادتیں بھی مل گئی کہ وہ فرشتہ تیری ہم شکل وہاں پہ موجود تھا۔ دوسری بات کہ یہ جو تھیلی ہے اس کو کھول کے دیکھو، آپ نے 400 دینار میرے بچوں پہ خرچ کیا تھا، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے رب نے یہ تجھے 400 دینار واپس لوٹا دیا ہے۔ جب انہوں نے صبح اس تھیلی کو کھولا تو باقی 400 دینار اس میں موجود تھا۔ تو یہ واقعات کب رونما ہوتے ہیں؟ جب انسان اپنی زندگی کے رخ کو بدلتا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں گے اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح کے واقعات نظر آئیں گے۔ والصلاۃ والسلام